سارے سال میں جو سب سے افضل ترین دن ہیں وہ ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے مہینے بنائے ان میں جتنے دن اور راتیں ہیں ان سب میں افضل ترین دن ذی الحجہ کے یہ ایام ہیں، حتیٰ کہ جو رمضان المبارک کی آخری طاق راتیں ہیں راتوں میں سب سے افضل ہیں وہ، اور لیلۃ القدر کی رات وہ سب سے افضل ہے، اس رات سے بھی افضل یوم عرفہ کا دن ہے، اس رات سے بھی بہت افضل، یعنی حج کا جو دن ہے وہ بہت افضل ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر ہم رمضان المبارک کے اوپر بڑی توجہ دیتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ایام ذی الحج میں عبادات، تکبیرات، روزے، صدقات، خیرات، اس پر توجہ اتنی نہیں دی جاتی، اس کا اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا، ان کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، حالانکہ شریعت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کو سب سے زیادہ فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الفجر میں فرمایا نا، والفجر ولیال عشر، مجھے قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے ان راتوں کی، تو ان 10 راتوں سے مراد امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا وہ ذی الحجہ کی یہ 10 راتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم صحابہ سے فرمایا، ان 10 دنوں میں اعمال صالحہ اللہ کو جتنے پسند ہیں اتنے کسی اور دن میں پسند نہیں ہیں، کسی اور موقع پر پسند نہیں ہے، اور کوئی اور عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے جو ان 10 دنوں میں اللہ کو پسند ہے۔ اس سے مراد بنیادی طور کے اوپر سارے لوگ اور خاص طور پر حج کرنے والا حاجی ہے۔ جب وہ میدان عرفات میں ہوتا ہے، جسے یوم العرفہ بھی کہتے ہیں، حج کا دن، تو اس حاجی سے افضل کوئی دنیا میں بندہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 10 ایام میں اگر اعمال اتنے بڑے ہیں تو کیا اللہ کی راہ میں لڑنے والا مجاہد بھی اتنا افضل نہیں ہے، اس کے اعمال بھی افضل نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں، اللہ کی راہ میں لڑنے والا مجاہد اور وہاں پوری نیت کے ساتھ حج کرنے والا حاجی اس سے افضل ہے، لیکن وہ مجاہد جو جائے اور اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں قربان کر دے، پھر اس سے افضل حاجی بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ تشریح اللہ کے نبی نے کی، لیکن یہاں آپ ذرا کمپیریزن دیکھیں نا، تقابل، کہ صحابہ نے جہاد جیسے عمل کو پوچھا کہ جی وہ بھی افضل نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، مقصد ہے ان ایام کی ترغیب اور ان کی فضیلت کا بیان، بہت بڑے عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ جو حدیث ہے نا میرے بھائیوں، اور کسی دوسرے موقع کے اوپر یہ حدیث وارد نہیں ہے، کسی دوسرے موقع پر، اور کسی جگہ پر کتاب و سنت میں یہ والا معاملہ یا یہ اجر بیان نہیں ہوا۔ کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین جتنے لوگوں کو آگ یعنی جہنم سے آزادی یوم العرفہ کے دن دیتا ہے، عرفات کا دن، حج کا دن، اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کو آگ سے خلاصی۔ اب میرے بھائیو یہاں رک کر سوچیں، یہ 38-40 ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمی ہم کمزور انسانوں سے برداشت نہیں ہو رہی، جانور بلک رہے ہیں، مرغیاں مر رہی ہیں، جانور مر رہے ہیں، یہ کیا گرمی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔
40-45. لیکن یہاں اس گرمی کا ذکر ہے جو سورج کی گرمی سے 69 بار زیادہ گرم ہوگی. سورج کی تپش سے 69 ٹائم زیادہ سخت ہوگی جہنم کی آگ. اور کیا فرمایا جتنے لوگوں کو اللہ رب العالمین یوم العرفہ کے دن معاف کرتا ہے، جہنم سے آزادی دیتا ہے، کسی اور دن میں اللہ معاف نہیں کرتا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، وہ حاجی جب جبل النور پر یا جہاں بھی میدان عرفات میں جگہ مل جائے وہاں پر دعائیں کرتے ہیں، واللہ اس سے افضل عمل کوئی نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دن یہ رحمت نازل کی ہوتی ہے کہ میں نے سب کو معاف کرنا ہے. بہت لوگوں کو اللہ جہنم سے خلاصی عطا فرما دیتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم جیسی سخت مصیبت سے آزادی عطا فرمائے، اس عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور ساتھ ہی کیا فرمایا جو شخص تم میں سے یوم عرفہ کا روزہ رکھے، جو شخص تم میں سے، اچھا اس سے حاجی مراد نہیں ہے، حاجی کے الگ اعمال ہیں. جس طرح ہماری قربانی الگ ہے، حاجیوں کے لیے وہ قربانی نہیں ہوتی، اسے ہدی کہتے ہیں، وہ یعنی حج کا حصہ ہے. ہمارے لیے یہ قربانی ہے. حاجی کے لیے اونٹ میں 7 حصے، ہمارے لیے اونٹ میں 10 حصے. حاجی کے لیے بال اور ناخن کاٹنے کی کوئی پابندی نہیں جب تک کہ وہ 8 کو احرام نہیں باندھ لیتا. دیکھیں نا، ایک بندہ 2 ذی الحج کو، 4 کو، 5 کو، 6 کو مکہ میں پہنچتا ہے حج تمتع کے لیے، وہ تو عمرہ کرے گا، ٹینڈ کروائے گا، پھر 8 کو دوبارہ احرام باندھے گا. حاجی پر وہ احکامات نہیں ہیں جو عام لوگوں پر ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ بڑی واضح ہونی چاہیے بات. تو میرے بھائیوں، کیا فرمایا؟ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے، حاجی اس دن روزہ نہیں رکھے گا، اس کے الگ اعمال ہیں، وہ ہمارے لیے ہیں جو حج کے علاوہ ہیں، چاہے وہ مکہ میں ہی رہتے ہوں لیکن انہوں نے حج نہیں کیا. فرمایا جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے، مجھے اللہ کے ہاں امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے 1 سال کے پچھلے اور 1 آنے والے سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. کتنا بڑا میرے بھائیوں یہ عمل ہے اور کتنی بڑی نیکی ہے اس کی. 2 سالوں کے گناہ اللہ معاف کر دے گا. ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ نہیں ہے. قتل کرنا، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، سود کھانا، شراب، والدین کی نافرمانی، قطع تعلقی، یہ کبیرہ گناہ ہیں. شرک کرنا، بدعات کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہیں. نماز چھوڑنا، زکوٰۃ نہ دینا، حج نہ کرنا جان بوجھ کر، روزے نہ رکھنا، یہ کبائر ہیں. کبیرہ نہیں معاف ہوں گے. کبیرہ معاف کب ہوں گے؟ جب توبہ کرے گا. ظاہر ہے ایک بندہ نماز نہیں پڑھ رہا اور وہ بندہ کہے کہ میں 9 ذی الحج کا روزہ رکھ لوں میری معافی ہو جائے، ممکن ہے؟ اسے توبہ کر کے نماز پڑھنی پڑے گی، پچھلیوں کی معافی مانگنی پڑے گی. تو کیا فرمایا؟ 2 سال کے اس کے صغیرہ گناہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے. اور یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے بھائی، بہت بڑی نعمت ہے. ہم سے چھوٹی موٹی غلطیاں، کوتاہیاں، سستیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں وائپ آف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. تو یہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا ہے. ایک اس میں اور ضمنی مسئلہ سمجھ لیں. آج کل جدید دور ہے نا، ساری دنیا ایک ہے، گلوبل ویلیج ہے، ہر جگہ کا پتہ ہے کیا کیا ہو رہا ہے، ہر جگہ کی اپنی تقویم ہے. یہ مسئلہ اپنے سینوں اور دماغوں کے اندر پکا کر لیں. کوئی اس میں شک اور شبہ صحابہ کے اندر نہیں تھا، تابعین کے اندر نہیں تھا، محدثین کے اندر نہیں تھا. ہر جگہ کا چاند اپنا ہے، ہر جگہ کی تقویم اپنی ہے. اب دیکھیں موٹی مثال، آج سے 200 سال پہلے، آج سے 200 سال پہلے جو لوگ بر صغیر میں رہتے تھے انہیں پتہ ہوتا تھا کہ آج وہاں حج ہے؟ نہیں پتا تھا بھائی. اس وقت تو آنے جانے کا سفر پیدل تھا، 3 مہینے لگتے تھے. پیغام بھی پہنچے نا گھوڑے پر تو 1.5 مہینہ لگ جائے. انہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ مکہ میں کس دن یوم عرفہ ہے.
بالکل پتہ نہیں ہوتا تھا. آج تو آپ کو ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ پتہ چلتا ہے. تو کیا اصول تھا؟ اب دیکھیں ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ میں حدیث ہے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں تھے, وہ ایک دفعہ مدینہ واپس آئے تو دوسرے صحابی نے پوچھا آپ نے کس دن عید کی؟ انہوں نے کہا ہم نے تو اس دن عید کی. انہوں نے کہا ہم نے تو اس دن کی, یعنی ہم نے اپنا چاند دیکھا, انہوں نے اپنا چاند دیکھا. تو ہر جگہ کا چاند اپنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سومو لرؤیتہ, روزہ رکھو چاند کو دیکھ کر, اور افطار کرو یعنی عید کرو چاند کو دیکھ کر. یہاں یہ نہیں فرمایا کہ روزہ رکھو مکہ کے ساتھ اور چاند عید بھی کرو مکہ کے ساتھ, کوئی فرمایا یہ نہیں فرمایا. تو ہر جگہ کا چاند اپنا ہے. دیکھیں نا آسٹریلیا ہے, آسٹریلیا ایک الگ کانٹیننٹ ہے, کینیڈا اس سے بالکل اپوزٹ ہے. اچھا ہمارے یہاں گرمی ہے, آسٹریلیا میں آج کل سردیاں ہیں. وہاں دسمبر اکتوبر نومبر دسمبر کے اندر گرمی ہوتی ہے, مئی جون جولائی کے اندر وہاں سردی ہوتی ہے. یہ کس کا نظام ہے؟ اللہ کا. لیکن ہمارے یہاں یورپ وغیرہ میں تقریباً موسم برابر ہے. تو بات یہ ہے کہ اپنی اپنی تقویم ہے, اپنا اپنا چاند ہے. یوم عرفہ کا روزہ 9 ذی الحج کو آپ رکھیں گے, جو آپ کی 9 ذی الحج ہوگی. بات سمجھ آئی ہے؟ ہماری عید کس دن ہے؟ جمعرات کو. مکہ میں عید کس دن ہے؟ بدھ کو. تو ہمارا یوم عرفہ کب ہوگا؟ جب وہاں عید ہوگی. بالکل یہ واضح اصول ہے. اور میرے بھائیوں, ٹیکنالوجی کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو شک و شبے میں ڈال کے ویسے ہی لوگ پریشان کرتے ہیں. میں نے مثال دی کہ اللہ کے نبی کے دور میں یہ ممکن ہی نہیں تھا, اسی لیے اصول ہی اللہ نے وہ رکھا جو ہر علاقے کا. پھر ایک اور مسئلہ سمجھ لیں, سائنٹیفیکلی بھی ہر علاقے کی تقویم اور ہر علاقے کے چاند کو دیکھنے کا مدار اپنا ہوتا ہے. یہ تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے ایئر ٹریول جو ہوتا ہے نا اس کے بعد بدل جاتا ہے. دیکھیں نا, جو لوگ سفر کر چکے ہیں یا جنہیں پتہ ہے ایک طرف سے سورج نکل رہا ہے ایک طرف سے غروب ہو رہا ہے. میں نے یہ خود دیکھا ہے بائی فلائٹ کہ یہاں آپ کو اندھیرا نظر آ رہا ہے, کئی موقعوں پر لوگ دیکھ لیتے ہیں. تو ایک طرف سے غروب ہو رہا ہے ایک طرف سے نکل رہا ہے. اسی طرح چاند ایک طرف نظر آ رہا ہے ایک طرف سے غروب ہو رہا ہے. اب وہ اس سپیڈ کی ٹائمنگ کے ساتھ مدار بھی اس کا بدلتا جائے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر اگر اس کا یہ مدار ہے تو جاپان کے اندر جا کر بھی وہی رہے. کچھ بات سمجھ آئی ہے؟ یہ جو مراکش, تیونس, الجزائر, یہ جو افریقن عرب کنٹریز ہیں نا, اسپین کے ساتھ یہ جو افریقہ کا حصہ ملتا ہے اس طرف, میرے بھائیوں ان علاقوں میں بعض دفعہ ہم سے ایک دن پہلے عید, یعنی مکہ سے بھی ایک دن پہلے عید ہوتی ہے. مکہ سے بھی ایک دن پہلے چاند نظر آ جاتا ہے کیونکہ وہاں کا مدار الگ ہے. اب ہم لوگ میرے بھائیوں اس پریشانی میں مبتلا ہو کے تو ہمارے سے سوال ہی سارے یہ ہوتے ہیں کیڑی نو نو رکھنا جی, یوم عرفہ تے اج دا دن نے. او بھائی آپ کی اپنی یوم عرفہ ہے, آپ نے 9 ذی الحج کو وہ روزہ رکھنا ہے, بات ختم. بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ان ایام میں فرض نماز, نوافل, صدقات, خیرات, لڑائی جھگڑے سے بچنا, فتنہ پروری سے بچنا یہ فرض ہے. اور ان ایام میں ان معاملات کے بعد سب سے بڑا عمل ہے تکبیرات بلند کرنا. کون سا عمل سب سے بڑا ہے؟ تکبیرات بلند کرنا. کل میں ایک محدث کا قول پڑھ رہا تھا, امام احمد ابن حنبل نے نقل کیا, کہتے ہیں کہ ایک ہمارے استاد بیان کرتے ہیں اگر میرے پاس سونا ہو اور اتنا زیادہ سونا ہو کہ میں سارا دن اسے اللہ کی راہ میں خیرات کرتا رہوں, مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں تکبیرات بلند کروں ایام ذی الحجہ میں. یہ آپ کمپیریزن دیکھیں ذرا. تو میرے بھائیوں اس میں بڑی سستی ہے. نمازوں میں چلتے پھرتے گھر بار اپنے موبائل کے اندر, آپ کے گھر میں کوئی
گیجٹ ہے اس کے اوپر، ٹی وی ہے تو اس کے اوپر، ہر جگہ پر یہ لگا کے رکھیں۔ یہ تکبیرات ان ایام کا سب سے بڑا عمل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ تسبیحات اٹھتے بیٹھتے مرد خواتین بازاروں میں کام پر ہیں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، یہ پڑھیں۔ جب نہیں پڑھنے کا فرصت، انہیں کسی ٹیپ ریکارڈر کے اندر کہیں وہ ایل سی ڈی جو بھی آپ کے پاس ہے اس میں لگا دیں۔ بہت بڑا عمل ہے اور اس میں ہم لوگ سستی کا شکار ہیں۔ اچھا دیکھیں، یہ توحید کی دعوت ہے، کلمہ طیبہ کی دعوت ہے، آپ اسے عام کریں، اللہ کی کبریائی بلند کریں۔ اللہ تعالیٰ کو تکبیر بلند کرنے والا، اپنی تسبیح کرنے والا، حمد بیان کرنے والا سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، کیونکہ جمعرات کو عید ہے تو یہ عید الاضحیٰ کا دن ایسا ہے کہ اس میں جس نے بھی عید کی نماز پڑھنی ہے وہ نہار منہ عید پڑھے گا۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد جلد سے جلد نماز عید پڑھائی جائے۔ تقریباً اگر 5 بجے کے قریب سورج نکل رہا ہے تو 5:30 کا ہم نے ٹائم رکھا ہے۔ ویسے 5:15 زیادہ افضل تھا، لیکن وہ پھر لوگوں کا پہنچنا، کچھ مانگڑ سے آتے ہیں، یہ ہم نے ترتیب رکھی 5:30۔ انشاءاللہ ہم نماز عید کھلے میدان میں جہاں ہم پڑھتے ہیں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میں ادا کریں گے، اور آپ سب نے خالی پیٹ آنا ہے۔ بڑی عید پر نہار منہ آئیں، پانی وغیرہ پی سکتے ہیں لیکن کھانا کچھ نہیں۔ عید کی نماز ادا کریں، عید کے بعد آ کے اپنی قربانی کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ وہ عید کی نماز کے بعد، قربانی کے بعد سب سے پہلی چیز جو کھاتے تھے وہ کیا کھاتے تھے؟ کلیجی۔ جو جانور کی کلیجی نکلتی ہے اس کو کھا کر آپ اپنے دن کا آغاز کرتے تھے۔ کسی کو اگر سوٹ نہیں کرتی تو وہ کچھ اور بھی لے سکتا ہے، لیکن بہرحال عید کے بعد کھانا ہے کچھ، یہ سنت ہے۔ تکبیرات بلند کرنی ہے، آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی، اپنے راستے کو بدلنا ہے، آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی۔ عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کر آنا ہے عید پر، یہ حکم ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ فرمایا وہ عورتیں جو حائضہ ہیں، نفاس والی ہیں، وہ عورتیں بھی آئیں، جن کے پاس چادریں نہیں ہیں وہ کسی سے ادھار لے کر چادر لے لیں، اور وہ بھی عید کی نماز تو نہ پڑھیں لیکن مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں اور عیدگاہ میں ضرور آئیں۔ کتنا بڑا عمل ہے! سب سے بڑا عمل میرے بھائیوں قربانی سے پہلے یہ ہے کہ ہم اول وقت اللہ کی حمد بیان کریں، میدان میں آئیں اللہ سے اپنی مزدوری لینے کے لیے، بخشش کے لیے، قبولیت کے لیے، اطاعت کے اندر، فرما برداری کے اندر، رسول اللہ کے امتی بن کر میدان میں آ کر گڑ گڑا کر معافیاں مانگ کر جھک کر تکبیرات بلند کر کے ہم دنیا کو بتائیں کہ ہم عاجز، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارا رب کبیرہ سب سے بڑا ہے، ہمارا رب حمد والا ہے، ہمارا رب تسبیح والا ہے، پاک ہے۔ یہ ہے عمل۔ اور اس کے بعد پھر آ کر سب سے پہلا عمل کون سا کرنا ہے؟ قربانی کرنی ہے، خود کریں، قربانی خود ذبح کریں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر خود جانور پر چھری چلائیں، اس کو لٹائیں، قبلہ رخ اس کا منہ کریں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ یہ آیت اگر آتی ہے پڑھ لیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ آیت آتی ہے تو پڑھ لیں، مستحب ہے۔ نہیں بھی پڑھیں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر خود جانور ذبح کریں۔ میرے بھائیوں قصائی کے اوپر نہ چھوڑیں، اجر ملے گا۔ اگر کسی قصائی سے ذبح کروانا ہے تو پھر سنت کے مطابق اس کو کہنا ہے صحیح تکبیر پڑھ، چھری چلائیں،
لیکن جانور کی اسپائنل کارڈ، ریڑھ کی ہڈی کی مغز، حرام مغز کو نہیں کاٹنا، صرف ان رگوں کو کاٹ کر جانور کو چھوڑیں گے 2 4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ، اس کا خون نکل جائے، ٹھنڈا ہو جائے، پھر اس کو کاٹنا شروع کرنا ہے۔ کسائی کو جلدی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے آگے کرنا ہے، میں ویٹ نہیں کر سکتا، کیا کرتے ہیں، چھری چلائی، اس کی نوک اس کی پیچھے جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس میں مارتا ہے۔ یہ بالکل ناجائز عمل ہے۔ جب ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، دماغ اور دل کا رابطہ منقطع ہو گیا، خون تو اندر رہ جائے گا، اور جب آپ ذبح کر کے جانور کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑیں گے، دماغ اور دل کا رابطہ اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک خون کا ایک قطرہ بھی جسم میں باقی رہے۔ اللہ نے ویسے تو نہیں ذبح بتایا۔ ذبح بیسیکلی گوشت کو پیوریفائی کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، اور جس گوشت میں خون رہ جائے پھر وہ کینسر کا سبب بھی بنتا ہے۔ تو یہ عمل بہت ضروری ہے۔ پیسے لینے ہیں بھائی، تم نے صحیح طریقے سے، جانور ٹھنڈا نہیں ہوگا، تم اس وقت تک گردن نہیں کاٹ سکتے، کھال اتارنا نہیں شروع کر سکتے، بیٹھ جاؤ وہاں پر۔ بات سمجھ آ گئی ہے جی انشاءاللہ؟ یہ عمومی طور پر بھی ہونا چاہیے، عمومی طور پر بھی ہونا چاہیے۔ میں جس سے گوشت لیتا ہوں، میں اسے تقریباً 2-3 ہفتے کے بعد ایک بار یہ بات ضرور یاد کراتا ہوں، کہتا جی میں اینج نہیں کرتا۔ میں نے کہا یہ خبردار اگر تم نے ایسا کیا، یہ تم نافرمانی کا کام کر رہے ہو، لوگوں کو نقصان پہنچاؤ گے۔ جانور تو ذبح ہو جائے گا، حلال ہے، یہ بات نہیں، لیکن نقصان کی بات ہے، سنت طریقہ نہیں ہے۔ تو اپنے کسائیوں کی بھی تربیت کریں کہ جانور کو ٹھنڈا کر کے، گوشت کے اندر خون تو گند ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اللہ نے خون جو بہتا ہوا اسے تو حرام قرار دیا، وہ نکل جائے تو آپ کے لیے صفائی ہے، پاکیزگی ہے۔ تو یہ ذرا اپنے کسائیوں کی بھی تربیت کریں۔ مرغی کا بھی یہی حکم ہے ہر حلال جانور کا کہ اس کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، قربانی کا گوشت اور قربانی کی کھال، یہ کسائی کو مزدوری میں دینا جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی قربانی کا حصہ مزدوری کے طور پر نہیں، وہ الگ دیں گے آپ۔ گوشت کے بارے میں حکم ہے کھائیں، ذخیرہ کریں، تقسیم کریں۔ کھائیں بھی، ذخیرہ کرنا تھوڑا بہت کر لیں، اور تقسیم کریں۔ غربا کو، مساکین کو، جنہوں نے جانور نہیں کیا ان کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ کیا طریقہ ہوا، 3 جانور ہے دے، 5 ہے دے، 6 ہے دے، میں اس کے گھر، وہ میرے گھر، وہی گوشت چل رہا ہے، یار یہ ویسٹ آف ٹائم ہے، یہ مطلوب نہیں ہے۔ جس نے جانور کیا ہمارا دوست ہے، آج تک الحمدللہ میں نے تو نہیں دیا کسی کو، مجھے پتہ ہے ان کے گھر قربانیاں ہیں، ہم ان کو دیں گے جن لوگوں کے پاس قربانی نہیں ہے، نہ ہی بڑے جانور کا حصہ ہے۔ اور اگر پھر بھی ہماری اس روش کی وجہ سے کہ ہم جناب منہ ملاحظہ اور لحاظ اور یاری دوستی کی بنیاد پر تو گوشتوں کو دیتے رہیں، غریبوں کو ہم جناب پسے پشت ڈال دیں اور وہ آلو انڈوں کے ساتھ عید والے دن کھانا کھائیں، تو اس کے گناہ میں پھر ہم بھی شامل ہوں گے کہ عید والے دن بھی یہ گوشت نہیں کھا سکا۔ کرو تحقیق، ہماری گلیوں میں کتنے ایسے گھرانے ہیں کہ جو قربانیاں نہیں لے رہے، اور امیر بندے بھی پتہ کیا کرتے ہیں، کمزور بندے کو، الا ماشاءاللہ نیک کی بات نہیں ہو رہی کہ عام بندے کو پوچھتا ہی کوئی نہیں، حالانکہ یہ ان کے لیے ہے، پہنچائیں ان کو گوشت تاکہ ان کی ہانڈی کے اندر بھی چھوٹا گوشت بنے اور ان کے بچے بھی کم از کم عید والے دن تو چھوٹا گوشت کھائیں۔ یہ عمل ہونا چاہیے جی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس مہنگائی کے دور میں غربا، مساکین، ان کو ہم نے یاد رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم بھائیوں، نوجوانوں اور جہاں جہاں لوگ میری یہ بات سن رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ تقریباً 600 سے زائد لوگ گزشتہ ہفتے میں یونان جاتے ہوئے ایک کشتی میں تھے جو کہ ڈوب کر موت کے منہ میں چلے گئے. یہ الگ بحث ہے کہ کشتی ڈوبی یا ڈبوئی گئی یا یونان کا کیا کردار رہا ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں. گریس یا یونان وہ ملک ہے جو پاکستان کا کوئی دوست ملک نہیں ہے. ترکی اور یونان کا دیرینہ تنازع قبرص کا، سائپرس کا یہ چلتا رہا ہے، جس طرح کشمیر کا تنازع ہے. آج بھی دنیا میں 2 سائپرس ہیں، ایک ٹرک سائپرس ہے، ایک گریک سائپرس ہے. اس کے اوپر ان کی جنگ بھی ہوئی 1970 کی دہائی میں، جس میں پاکستان ایئر فورس بھی گئی، وہاں پر آپ کے شہداء کی قبریں بھی موجود ہیں وغیرہ وغیرہ. اب اس دن سے یہ یونانی پاکستانیوں کے ساتھ بغض رکھتے ہیں. کافی دیر پہلے تک، شاید ابھی بھی یہاں ان کا سفارت خانہ موجود نہیں ہے، اگر ہے بھی تو بالکل نومینل سا. پھر یہ یونان جو ہے نا، گریس، سب سے زیادہ شرک اور فلسفی اور کفریات کے عقیدے یونانی فلسفے سے نکلے ہیں. یہاں کا کفر بھی بڑا خطرناک رہا، یہاں کی عیسائیت بھی آج بھی باقی مغرب سے زیادہ متعصب ہے. تو ہم نے یہ سنا اور وہاں یہ بتایا، بلکہ ان کے مغرب کے اپنے چینلز نے بتایا، فاکس نیوز نے بتایا، BBC نے بتایا کہ باقاعدہ پاکستانیوں کو کپڑے اتار اتار کر، مار مار کر، فائرنگ کر کے بھی ڈبویا گیا بیچاروں کو. اور جو زمینی سفر میں جاتے ہیں، نہریں کراس کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوتا ہے. اب یہاں انتہا آپ یہ دیکھیں کہ کتنے ہی ہمارے ضلع منڈی کے بھی لوگ تھے، اپنی بیویوں کو 4-4 5-5 بچوں کو ساتھ لے کر گئے ہوئے تھے. غیر قانونی سفر. اور میرے بھائیوں، 20 لاکھ 22 لاکھ 25 لاکھ روپے ڈنکی کا یہاں سے ایران، یہ بھی موت، ایران سے ترکی، یہ بھی موت، وہاں سے آ گئی موت. مقصد کیا ہے جی؟ یورپ جانا ہے. اس میں یقیناً ہمارے ملکوں میں ان حکومتوں کی، ہمارے سیاستدانوں کی، ہمارے اشرافیہ کی، ہمارے بڑے عہدوں کے لوگوں کی بہت غلطیاں ہیں. انہوں نے اتنے عظیم ملک اور سب کچھ ہونے کے باوجود جس ملک میں ہے، وہاں کھا کھا کے، لوٹ لوٹ کر، ظلم کر کر کے اس نہج تک پہنچایا کہ غریب غریب سے غریب تر، اور بندہ پھر ہاتھ پاؤں مارتا ہے. پھر دوسری مصیبت ہے کہ جو لوگ 2001 یا 2003 سے پہلے چلے گئے، جب آسانیاں تھیں، ان کی کوٹھیاں اور ان کے لائف سٹائل دیکھ دیکھ کے آج کا نوجوان کہتا ہے میں بھی اتھے ہی جانا ہے. یقین کریں، ہمیں کوئی لڑکا رکھنا ہونا اچھی تنخواہ پر بھی، تو ہم بلاتے ہیں، انٹرویو کرتے ہیں، وہ لڑکا کہتا ہے گل ہے جی میں 4-5 مہینے کام کرنا، میرا ویزا جمع ہوئے ہے، میں ترکی جا رہا ہوں، میں نے ڈنکی لگانی ہے. یعنی بچپن سے ہی دماغ میں یہ ڈال دیا جاتا ہے محنت وہ خاک کرے گا. اور میرے بھائیوں دیکھیں، 500 گھرانوں کے چراغ گل ہو گئے، جوان 500.
माफिया है पूरा ये मेरे भाइयों, लेकर जाने वाले एजेंट। और हमारा जिला मंडी और जिला गुजरात तो अव्वलीन नंबर पर है। तो कुछ अल्लाह का खौफ करें। अगर कोई जाना भी चाहता है या जाता है तो वो एक लीगल प्रोसेस है, उसके जरिए जाए, बाइज्जत तरीके से जाए, वीजा लेकर जाए। और उसके लिए बेहतर हाल ये होता है कि सबसे पहले वो यहां पर अच्छी तालीम हासिल करे, अच्छे नंबर ले और पढ़ाई के लिए आला तालीम हासिल करे। ये क्या हुआ कि मरने के लिए चले जाना। और अब तो इतनी सख्तियां हैं मेरे भाइयों कि अब 70% मरते हैं, 30% पहुंचते हैं। ये बहुत बड़ा सान्या है और हम सब लोगों को ये चाहिए कि इस निज़ाम को बंद होना चाहिए। और बिल्कुल अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त अहबाब को इससे मना करें, तेरे पास 25 लाख है, तू ड्राइविंग सीख एक गाड़ी बना ले 20-25 लाख की, कम से कम तेरा रिस्क अल्लाह ताला रोकेगा नहीं, तुझे बहुत कुछ मिलेगा। मेहनत तो कर। तो तुम्हारी अपनी जमीनें, मेरे भाइयों अक्सर हमारे जमींदार भाई होते हैं, इतनी जमीनें और किले पड़े हैं, उनके ऊपर तू 20-25 लाख लगा, कोई अच्छी फसल उगा, नौकर रख, मुलाजिम रख, मेहनत कर, अल्लाह सोना देगा तुझे इन जमीनों में से। लेकिन बात यह है कि मेरे भाइयों बाहर ही जाना है, घर बेचकर, बार बेचकर। सबसे ज्यादा दुख ये हुआ कि जो औरतें थीं, जो बच्चे थे, उनको अलग कैबिन्स में उन्होंने रखा, पानी नहीं देते थे और मेरे भाइयों उनके ऊपर तशद्दुद करते थे। वो भी बेचारे डूब के, पाकिस्तानियों की कम से कम 50 से ज्यादा फैमिलीज थी साथ। कितना बड़ा अलमिया। इसको डिस्करेज होना चाहिए और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि बच्चों की अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत, अच्छे नंबर्स, FSC करें, ICS करें, यूनिवर्सिटियों में दाखिले लें। अगर जाना ही है तो जाके पढ़ें, वहां साथ काम करें। जब आप उनमें से किसी मुल्क के अंदर भी मास्टर्स करेंगे, आपको वो ऑटोमेटिकली 2-3 साल का वर्क वीजा दे देते हैं कि बंदा हमारा पढ़ा हुआ है, चलो यहां रहे, मेहनत करेगा तो आगे चल जाएगा। लेकिन ये तरीकाकार कतन इख्तियार ना करें, ये हराम है और अपनी जान को खुदकुशी के मुतरादिफ है। ये अभी ये ईरान से, पाकिस्तान से ईरान जाए ना, तो रास्ते में जिन पहाड़ों से गुजर कर लोग जाते हैं, एक बंदे ने बाकायदा वीडियो बनाई, कोई मीडिया का बंदा है, उसने रास्ते में वो लाइव वीडियो दिखाई। मेरे भाइयों उस पहाड़ के ऊपर वो कह रहा था 100 से ज्यादा इंसानी ढांचे मैंने इन पहाड़ों के अंदर देखे, पाकिस्तानियों के, अफगानियों के, और जो इस इलाके से जाते हैं 100 से ज्यादा ढांचे उसने देखे हैं कि जो मरे, जो साथ थे वो छोड़कर भाग गए, वो बंदा वहीं पड़ा रहा, आज उसकी हड्डियां पड़ी हैं, क्या उसने कमाया। तो अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें इन फितनों से महफूज फरमाए। इसी तरह मेरे मोहतरम भाइयों 2-3 अहम ऐलानात हैं। पहला ऐलान तो ये है, वो लोग जो गुरबा, मसाकीन, मुहाजिरीन, बिलखुसूस जो आज़ाद कश्मीर वगैरह में हैं और दीगर इलाकों में कुर्बानियों के हिस्से भेजना चाहते हैं, वो फिल फौर जमा करवा दें ताकि उनका लिस्टिंग में नाम आ जाए। 18,000 बड़े का है, 35,000 का बकरा है। दूसरा, मरकज़ अल बदर में इंशाअल्लाह हमारा इरादा है कि कम से कम एक बड़ा जानवर ज़िबा किया जाए जिसका गोश्त सिर्फ गरीबों में तकसीम किया जाए, उसमें और कोई शामिल नहीं होगा। इसको बोलते हैं कुर्बानी सदका करना, कुर्बानी सदका करना। तो वो जानवर इंशाअल्लाह ताला हमने लेना है, वो तकरीबन 20 से 25,000 रुपये पर हिस्सा बन जाएगा, छोटा भी अगर लें तो इंशाअल्लाह उसमें भी अहबाब ज़रूर ताउन करें ताकि पहले दिन हम गोश्त करके, लिस्टिंग भाई बना रहे हैं, वो लोगों के घरों में जाकर 2-2 किलो गोश्त दिया जाए ताकि वो इसे इस्तेमाल करें। वो मुकम्मल तकसीम होगा इंशाअल्लाह। तीसरे नंबर पर यहाँ पर बड़ा जानवर भी ज़िबा किया जा रहा है जो लोग अपना ज़ाती हिस्सा डालना चाहते हैं। वो कारी यासिर साहब ने मुझे बताया कि कितने हिस्से हो गए हैं जी, 5 हिस्से उनके पास हो चुके हैं। ये वो जानवर है जो जिसमें आप हिस्सा डाल सकते हैं ज़ाती कुर्बानी के लिए। तो ये हिस्सा इन्होंने रखा है 25,000।
25,000 حصہ ہوگا. جو ڈالنا چاہتا ہے سب کو برابر گوشت ملے گا, وہ اپنا گوشت لے جائے, یہ ان کی قربانی ہے. تو 2 حصے اس میں باقی ہیں جی, اس میں بھی انشاءاللہ جو حصہ ڈالنا چاہتا ہے وہ ڈال لے. ایک صدقہ کے لیے جانور ہے, وہ گوشت نہیں ملے گا, وہ تقسیم ہوگا. ایک وہ جانور ہے جس میں آپ اپنا ذاتی حصہ ڈالنا چاہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ سارے نمازی لوگ ہو جاتے ہیں, سارے عقیدہ توحید والے ہو جاتے ہیں, ذبح کرنے والا قرآن و سنت کے مطابق کرے گا, تو یہ ایک فائدے کی بات ہے, اچھے لوگوں کے ساتھ مل کر نیکی کا کام ہو جاتا ہے. تو یہ 3 آپشنز ہیں جی, ان تینوں میں جو بھائی کسی پر عمل کرنا چاہتا ہے تو جمعہ کے بعد ممبر کے قریب آ کر مجھے مل لے. آخری بات, ہم نے ہمارے ایک بڑے پیارے بھائی ہیں معز بھائی, وہ UAE میں رہتے ہیں, وہ کراچی کے, اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اس نیکی کی طرف ہماری توجہ دلائی, اور آج ہم نے الحمدللہ اس کا آغاز کا اعلان کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. وہ نیکی یہ ہے, آپ اشتہار پڑھ رہے ہیں, ہم نے ایک مسابقے سے مراد ہوتا ہے مقابلہ, لیکن مقابلہ لفظ غیر شرعی ہے, ہم نے مسابقہ رکھا. اللہ کہتا ہے نا سابقو الی مغفرہ, ایک دوسرے سے مسابقت کرو مغفرت کے لیے, ایک دوسرے سے آگے بڑھو جنت میں جانے کے لیے. یہ وہ لفظ ہے قرآن کا, مسابقہ. تو یہ مسابقہ ہمارے 10 سال سے 17 سال تک کے بچوں کے لیے, لڑکوں کے لیے. اور عمل کیا ہے؟ ترمذی کے اندر حدیث ہے, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص 40 دن 5 نمازیں مسجد میں تکبیر اولا کے ساتھ, یعنی جب امام شروع کرے وہ بھی ساتھ شامل ہو, یہ نہیں کہ 1 رکعت رہ گئی ہے جی, 2 رکعتیں رہ گئی یعنی تیسری میں مل گیا چوتھی میں, یہ نہیں, تکبیر اولا کے ساتھ. کتنے دن؟ 40 دن. کتنی نمازیں؟ 5. کہاں؟ مسجد میں, کسی بھی مسجد میں. دیکھیں نا, ایک بندہ 40 دن کا کہتا ہے, وہ بندہ منڈی میں نہیں ہے, گجرات ہے, مسجد میں پڑھے گا. یہاں طالب علم ہے, چھٹیوں پر گیا ہے, گھر کی مسجد میں پڑھے گا. ایک نماز بھی مس نہیں کرنی, یہ حدیث ہے. 40 دن 5 نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بندہ ادا کرتا ہے اللہ احکم الحاکمین اسے 2 چیزوں سے آزادی عطا فرما دیتا ہے. پہلی چیز جہنم کی آگ, دوسری چیز نفاق, منافقت. اچھا, جب بندہ آگ سے بچ گیا, نفاق سے بچ گیا, اور کیا چاہیے؟ اچھا, یہ 40 دن کا جو فگر ہے نا, عدد ہے, یہ میرا آپ کا نہیں ہے, یہ رسول اللہ کا فکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے اللہ کی مرضی سے یہ دن طے کیے ہیں 40 دن کے. اور میرے بھائیوں, اکثر دیکھا گیا ہے, سائنسی طور پر بھی یہ ثابت ہے کہ 40 دن بندہ کوئی کام روٹین کے ساتھ کر لے تو پھر اس کی عادت بن جاتی ہے, الا کہ کوئی بڑا ہی فاسق اور فاجر ہو. تو یہ 40 دن سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگون بے نمازی ہو جانا ہے, یعنی یہ اس کی عادت کو پکا کرنے کے لیے کام ہے. تو انشاءاللہ آج سے اس کی لسٹیں بنیں گی. قاری یاسر صاحب سے میں نے کہا لسٹیں بنائیں. اسی طرح عید کے بعد ہمارے جو مرکز کے حلقہ جاتے ہیں, ہمارے جو قرائے کرام ہیں, ان کے ساتھ بھی میٹنگ کر کے ہم باقاعدہ اس کی لسٹیں بنائیں گے. محلے کے جو بچے 10 سال سے 17 سال کی عمر کے ہیں وہ بھی رجسٹر ہو سکتے ہیں. 40 دن آپ نے 5 نمازیں مسجد کے اندر تکبیر اولا کے ساتھ ادا کرنی ہے. جو بچہ اس میں کامیاب ہوگا اسے انشاءاللہ ایک نیا سائیکل, یہ ہم نے رکھے ہیں ترغیب کے لیے, سائیکل انشاءاللہ انعام دیا جائے گا. اور انعام دینا بھی سنت ہے, یہ انعام دیا جائے گا. اور یہ سائیکل تو بڑے تھوڑے ہیں, انشاءاللہ میرے بھائیوں 50 بچے بھی ہوئے, ہم انشاءاللہ 50 سائیکل کر لیں گے. یہاں آپ میں سے دیکھیں, ہمارے لیے اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہے کہ ایک بچہ 40 دن 5 نمازیں مسجد میں پڑھے اور وہ پکا نمازی بن جائے, ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. تو انشاءاللہ جو احباب ان سائیکلوں میں عید کے بعد تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ سائیکل لا کے دے دیں, کیونکہ یہ تو 3 ہیں, 2 اور آ جائیں گے, 5 ہو جائیں گے. یہ تو کم از کم اگر بچے 50 ہو جاتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں 100 ہو جائیں.
تو انشاءاللہ ہم نے سب نے دینا ہے. اسی طرح ہر وہ بچہ جو اس مسابقے میں حصہ لے گا اور وہ کامیاب نہیں ہو سکے، یعنی اس سے کوئی سستی ہو گئی، کوئی ایک آدھی نماز رہ گئی، تو میرے بھائیوں اجر تو اللہ کے ہاں اس کا بھی ہے نا، کوشش اس نے کی، اس کو بھی. یہ انعام اللہ بھائی ہمارے، انہوں نے مجھے مشورہ دیا، انہوں نے کہا یار جن بچوں نے حصہ لینا ہے نا، ان سب کو جو نہیں بھی پورا آ سکتا ان کو بھی ہم ایک گفٹ ہیمپر دیں گے، انعام ضرور دیں گے، چھوٹا سا تحفہ دیں گے. تو ان کے لیے بھی گفٹ ہوگا تاکہ ہماری مسجد کے اندر رونق ہو. ہمارے سارے محلے کے بچے ان چھٹیوں کے اندر گلیوں میں چوراہوں میں آوارہ گردی کی بجائے سارا دن موبائل اور نیٹ پر میرے بھائیوں وقت ضائع کرنے کی بجائے مسجد میں آئیں، 5 دفعہ وضو کریں، مائیں بہنیں انہیں گھر سے تیار کر کے بھیجیں، وہ مسجد میں آئیں. جب 5 بار آپ کا بچہ مسجد میں آئے گا تو میرے بھائیوں کتنی برکت آئے گی، وہ کتنا نمازی بنے گا، ساتھ چھوٹے بھائی کو لائے گا، ساتھ گھر میں نماز کی ترغیب ہوگی. اور صحیح بات ہے، آج ہمارے اوپر جو ذلتیں ہیں ان کی ایک بڑی وجہ بے نماز ہونا ہے، گھروں میں نمازوں کا ماحول نہ ہونا ہے. تو انشاءاللہ سب احباب جی اس میں دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ بچوں کو توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ یہ تسلسل ہم جاری رکھیں تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر نمازی نوجوان جو ہوگا اس سے معاشرہ پر نور ہوگا، نیک لوگ ہوں گے. اور نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے بھی روکے گی اور برے کاموں سے بھی روکے گی. تو انشاءاللہ یہ پیکج ہے جی. آج سے یہ انشاءاللہ رجسٹریشن کروائیں، نمازیں شروع کریں، اور عید کے فوراً بعد جب یہ مدرسے وغیرہ کی چھٹیاں ختم ہو جائیں گی ہم انشاءاللہ باقاعدہ جمعے کا دن اناؤنس کریں گے، اس کے بعد پھر یہ باقاعدہ مسابقہ شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور اس میں پھر 40 دن ڈائری ہوگی، اس ڈائری میں جو بچے محلے کے آئے ہیں، مسجد کے آئے ہیں، وہ جو بھی امام یہاں ہوگا اس کو وہ سائن کریں گے، ٹک ہوگا کہ اس نے ظہر کی نماز یہاں پڑھی ہے. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ لیٹ آئے ہیں ان کے لیے بھی اعلان یہ سن لیں کہ 5:30 بجے نماز عید الاضحیٰ کا وقت مقرر ہے جی. انشاءاللہ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میں خود بھی آئیں، بیوی بچوں کو بھی لے کر آئیں، تکبیرات کہتے ہوئے آئیں. 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں سب لوگ. اور اگر بارش ہوئی، کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 دن تک بڑی شدید بارشیں ہیں، باقی اللہ کے اختیار میں ہیں، اگر بارش ہوئی یا وہاں پانی شدید ہوا تو پھر ہم 5:45 بجے مرکز میں ادا کریں گے. یہ ایمرجنسی ہے، یہ ہماری خواہش نہیں ہے. ہماری خواہش اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کھلے میدان میں پڑھنے کی سعادت نصیب فرما دے. اب ظاہر مجبوری بن گئی، کیچڑ ہے، ممکن نہیں ہے، تو پھر ہمیں یہاں پڑھنا پڑے گی. مسجد میں عید کی نماز مستحسن نہیں ہے، مستحسن باہر ہی ہے، گراؤنڈ کے اندر ہے. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ تو یہ عمل ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جناب حصے، وہ 3 آپشنز وہ بھی میں دوبارہ اعلان کر دیتا ہوں. پہلی آپشن، جو لوگ قربانی صدقہ کرنا چاہتے ہیں، یہاں پورا جانور ذبح ہوگا جس کا سارا گوشت تقسیم کیا جائے گا، 20 سے 25 ہزار اس کا ہے، وہ آپ جمع کروائیں. جو لوگ اپنا ذاتی حصہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ 25 ہزار پر حصہ رکھا ہے، 5 ہو گئے ہیں، 2 رہ گئے ہیں، وہ بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں. اور جو لوگ غرباء مساکین کے لیے، مہاجرین کے لیے آگے بھیجنا چاہتے ہیں تو 18,000 اور 35,000، 35,000 کا بکرا ہے، 18,000 کا حصہ ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں تاکہ وہ مہاجرین یا غرباء یا تھرپارکر کے اندر یا دیگر علاقوں کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ لوگ اس میں شمولیت اختیار کر سکیں. تو یہ ہے. دوسرے نمبر کے اوپر ہماری الحمدللہ خواتین کی مسجد کا کام مکمل ہو چکا ہے، فرش لگ چکے ہیں، وضو خانے کی مکمل وائرنگ ہو چکی ہے. اب اس میں صرف 3 کام رمضان سے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا باقی ہیں. ایک اس کی کھڑکیاں، ساؤنڈ سسٹم اور کارپٹ وغیرہ، یہ اس کا کام باقی ہے. باقی مکمل یہ الحمدللہ تیار ہے، فرش تیار ہے اور واش روم کی ٹائلز. انشاءاللہ عید کے بعد اس مہم کو بھی ہم نے چلانا ہے اور جلد سے جلد اسے ایکٹیو کرنا ہے تاکہ جن جن لوگوں نے اس میں مال لگایا ہے ان کا صدقہ جاریہ جاری ہو سکے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو خیر پر جمع فرمائے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم. اللہم
وَلْعَنِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آخری اعلان ہے ہمارے ایک بڑے ہی پیارے دوست اور بھائی ڈاکٹر بلال اور ان کے سگے ماموں ڈاکٹر نویس صاحب کراچی سے ان کا تعلق ہے, بہت ہمارے پیارے بھائی ہیں. ان کی والدہ محترمہ اور ڈاکٹر نویس صاحب کی سسٹر ان کا انتقال ہوا. انشاءاللہ ہم ان کی نماز جنازہ غائبانہ یہاں پر ادا کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.